بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44۔ ابتدا کرتے ہیں پروردگار کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح۔ پہلا لفظ ہے بر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، نیک اندیشی کو بر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کلمہ تنسونا۔ تنسونا نسیان سے ہے، فراموشی، کسی چیز کا پہلے علم ہو اور وہ پھر یاد نہ رہے، اس کو نسیان کہتے ہیں، اور نسیان سے ہے تنسون۔ اگلا کلمہ ہے تعقلون۔ تعقلون کا مطلب ہوتا ہے روکنا، محفوظ رکھنا۔ یہ لفظ عقال سے ماخوذ ہے، یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کے پیر باندھتے ہیں، اور عقل بھی اپنے صاحب کو ہلاکت اور خسارے کی طرف جانے سے روکتی ہے، اس کے پیر باندھتی ہے اور اسے پابند کر دیتی ہے، اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی قوت کو بھی عقل کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن حکم میں عمومیت ہی پائی جاتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کی سرزنش کی گئی ہے جو دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود ان کے دامن برائی سے آلودہ رہتے ہیں۔ یہ روش عقل اور دانش کے خلاف ہے، کیونکہ اگر قول و فعل یا با الفاظ دیگر قانون اور نفاذ میں مطابقت نہ ہو تو اس کا حتمی نتیجہ فساد اور بدنظمی ہی نکلتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں قانون اور عمل میں ہم آہنگی نہ ہو تو معاشرہ فساد اور افراتفری سے دوچار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ مگر زبان سے نہیں، یعنی عمل سے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اسلام کی حقانیت کو واضح طور پر سمجھ چکے تھے، اور اپنی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی تطبیق بھی کر چکے تھے۔ وہ مومنین کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے اور اپنے لوگوں کو ایمان لانے کا مشورہ دیتے، لیکن خود اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیت میں اہم نکات جو ہے وہ دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قول و فعل اور قانون اور اس کی تطبیق میں تضاد پایا جانا فکری اور عملی سطح پر معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ اور دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے عاری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے قول اور فعل میں تضاد سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔